مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی آیتوں کی آخری تفسیر ابھی چل رہی ہے اور آج ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ کل بات چل رہی تھی دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں ایک بات آئی کہ جب فرعون جیسے کے پاس، سرکش کے پاس اللہ نے اپنے 2 نبیوں کو بھیجا تو یہ فرمایا قولا لہ قولا لینا، دیکھنا اس سے بات نرم کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ امید ہے لعلہ یتذکر کہ فرعون بھی نصیحت حاصل کر کے سدھر جائے، مومن بن جائے، اور یخشا یا وہ ڈر جائے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان آداب کی رعایت اگر ہوگی تو دعوت ہوگی، ورنہ دعوت عداوت ہوگی۔ دعوت کیا ہو جائے گی؟ ہاں، بہت سو کو لگتا ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ عداوت کر رہے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ اکثر گھروں میں بیویوں کے ساتھ یہ حال ہے، تجھے عقل نہیں ہے، تجھے سمجھتا نہیں ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تمہارا خاندان ویسا، تیرے ماں باپ ویسے، یہ نسل کی وہ نسل کی، اور سمجھتے ہیں کہ میری ان نصیحتوں سے فائدہ ہوگا اور یہ سدھر جائے گی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں، تو غلط ہے۔ اس لیے فرمایا دعوت کو دعوت رہنے کے لیے اور رکھنے کے لیے ان آداب کا، موعظہ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان آداب کے ساتھ میں دعوت دینا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی عمر 950 برس تک وہ اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور پھر بھی چند لوگوں نے مان کر دیا، باقی نے نہیں۔ دیکھو لوگ اتنے بڑے پیغمبر سے کیسے بات کرتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں، تم یہ جو دعوت دے رہے ہو کھلی گمراہی ہے۔ اور وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ نہ چڑھتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں، نہ الٹا جواب دیتے ہیں، دے سکتے ہیں لیکن نہیں۔ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے بھائیوں مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول اور قاصد ہوں، تمہارے فائدے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اس اسلوب کے ساتھ دعوت کا کام ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایسی ہی الٹی باتیں کہی کہ تم ہمارے معبودوں کے شان میں گستاخی بے ادبی کرتے ہو، اس لیے ہم کو لگتا ہے تم پاگل ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی کو؟ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان بتوں سے بری ہوں اور بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو۔ الٹا جواب نہیں دیا، کیونکہ جوڑنا ہے نا۔ داعی کیا چاہتا ہے؟ ارے بولو۔ اور جب آدمی توڑنا چاہتا ہے تو پھر دل توڑ دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو بے وقوفی میں مبتلا سمجھتے ہیں، ہود علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے آپ جھوٹ بولنے والوں میں ہیں۔ کسی کو جھوٹا بولو کتنا برا ہے نا، اور اللہ کے نبی کو، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، کوئی فقرہ نہیں کسا، نہ ان کی بے راہی اور کذب و افتراء علی اللہ کی کوئی بات کہی۔ جواب میں کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟
یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں کوئی بیوقوف کم عقل نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، جو ناپتول میں کمی کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جن اموال کے ہم مالک ہیں ان میں اپنی مرضی کے موافق جو چاہیں نہ کریں؟ واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند، دین پر چلنے والے۔ ایک ایک چبھتا ہوا تانا، نمازی کو نماز کا کیا تانا دے رہے ہیں کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے تم کو، تم نمازی آدمی ہو نا، یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا نہ کریں۔ کتنا برا تانا، سمجھ میں آیا؟ اور یہ کہ ہمارا مال ہے، میرا جسم میری مرضی، آج کل کے ڈائلاگز ہیں یہ، میرا جسم میری مرضی اور میرا مال میری مرضی، سمجھ میں آیا؟ تو پھر یہ نصیحت کیوں کرتے ہیں مولانا لوگ؟ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن۔ ڈائلاگز ہے آج کل کی لڑکیوں میں، میرا جسم میری مرضی، جیسے چاہوں گی چاہے ننگی رہوں گی، کون ٹوکنے والا ہے مجھے۔ ایسے ہی مالدار لوگ کہتے ہیں یہ مت کرو، وہ مت کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، میرا مال میری مرضی۔ وہی بات پرانی چلی آ رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ آپ ہمارے مالوں میں ہمیں کچھ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ جو بھی چاہیں ہم کریں گے۔ پھر یہ کیا؟ آپ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں آپ واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند، دین پر چلنے والے۔ یہ بھی تانا ہے، ہاں آپ ہی ایک عقل مند بچ گئے، باقی سب بیوقوف ہو گئے۔ معلوم ہوا یہ لادینی معاشیات کے پجاری، لادینی معاشیات، لادین معاشیات یا لادینی معاشیات کا مطلب ہے ناجائز معاملات، ناجائز مال کو ناجائز طریقے پر خرچ کرنا۔ اس کے پجاری صرف آج کے نہیں ہیں، ان کے باپ دادا پہلے سے چلے آئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی وہی کرتی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ کوئی الٹا سلٹا جواب نہیں، داعی ہے نا، جوڑنا ہے نا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ داعی کیسا ہوتا ہے؟ اے نبی، اگر یہ نہیں مانیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے کہ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن داعی کا دل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب نے الٹا جواب دینے کے بعد بجائے یہ فرمایا یا قوم، قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح وما استطعت وما توفیقی الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب۔ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ، وہ دے رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں، یہ میری قوم، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی، میری قوم۔ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے عمدہ دولت میں، ہاں عمدہ دولت میں یعنی نبوت دی ہے، دولت یعنی نبوت دی ہو، تو پھر میں کیسے اس کی تبلیغ نہ کروں؟ اور میں خود بھی تو اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا جو تمہیں بتلاتا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میری قدرت میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ اصلاح اور عمل کی توفیق ہو جاتی وہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، تمام امور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ نے فرمایا الم، یہ گئے تو فرعون نے تانا دیا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ موسیٰ وہی ہو نا تم؟ ہاں تم ہو۔ کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا؟ بچپن میں ہم نے تم کو نہیں پالا کیا؟ ہم نے، ہاں، اور تم اس عمر میں برسوں ہمارے پاس رہا کیے، تم ہمارے پاس رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سمجھ میں آیا؟ اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کہ کی تھی، یعنی قبطی کو ایک تھپڑ سے قتل کر دیا تھا نا،
تو وہ بھی کی تھی تم نے، اور تم بڑے ناشکرے ہو. کتنے برے طعنے دے رہا ہے فرعون. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے فعلتها اذا وانا من الضالین. سب سے پہلے یہ کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ مجھے کیا اندازہ تھا کہ ایک تھپڑ میں وہ مر جائے گا. دنیا میں تھپڑ سے مارنے والے کو کبھی بھی قاتل نہیں کہا جا سکتا. تیز دھار ہتھیار سے جان بوجھ کر قتل کرے تو وہ قتل شمار ہوتا ہے، اس کی سزا ہوتی ہے. تیز دھار اس کا ڈیفیمیشن ہے، اس کی تعریف ہے. کون سے ہتھیار سے مارا ہے یہ دیکھا جائے گا. تو تھپڑ اس سے کبھی قتل ہوا، لیکن اللہ کو تو بہانہ بنانا تھا، اس لیے تھپڑ سے قتل کروا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے صاف اپنی غلطی مان لی، یعنی میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں ناواقف تھا، نبی نہیں تھا. ہوئی ہے مجھ سے غلطی اس وقت. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے فرار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں شامل کر دیا. اب میں بحیثیت پیغمبر کے تمہارے پاس آیا ہوں. یہ جواب ہے. الٹا سلٹا کوئی جواب نہیں. تو ناشکرا ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب نہیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. اور تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا اپنے یہاں پالا، وہ تو اللہ کی ایک تدبیر تھی، پلان تھا کہ جب تم نے قتل کا بازار گرم کیا، بچوں ماں کی گود سے بچے لڑکے چھین کے قتل کیے، تو اللہ نے میری ماں کو یہ بتایا کہ تو اس بچے کو ٹوکری میں ڈال کر کس کے حوالے کر؟ نیل کے حوالے کر. اور تیرے باغ میں پہنچایا، تیری بیوی نے رحم کھا کے مجھے لے لیا، اس کے بعد میں پلا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی نعمت تھی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. یہ ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے. یہ تو اس کا احسان مجھ پر جتلا رہا ہے. اس کا سبب کیا بنا؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. نبی کی اولاد کو کیا بنا لیا تھا؟ اس کے پاداش میں، اس کے صلے میں یہ سارا واقعہ ہوا تھا. پھر اس نے فرعون نے پوچھا وما رب العالمین. چلو سناؤ یہ رب العالمین کیا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تھا نا اس کا. کیا دعویٰ تھا؟ میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، اعلیٰ رب ہوں. کون سا رب ہوں؟ تو اب وہ پوچھ رہا ہے وما رب العالمین. سیدھا بیٹھ بیٹا، ٹانگ نیچے، التحیات کی شکل. جی تو کیا کہا؟ وما رب العالمین. یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ عالم، دونوں عالم کا پالنہار یہ کون ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا آسمان و زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے. اس پر فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا الا تسمعون. ارے سنتے ہو؟ الا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے. پھر موسیٰ نے اور ایک وار کیا ربکم ورب آبائکم الاولین. رب العالمین پوچھتے ہو؟ تمہارا بھی رب ہے پالنہار، اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے. پھر فرعون نے جھنجھلا کر کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. تمہارے پاس بھیجا ہوا یہ رسول یہ پاگل ہے. کیا ہے یہ؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا کچھ نہیں، ہمیں کچھ بھی کہو، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. وہ مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے، اور دونوں کے درمیان کے سارے جہان کا رب ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر تمہیں تھوڑی بھی سمجھ ہے. ہاں یہ یاد رکھو کہ داعی کبھی اپنی عزت کے لیے نہیں روتا. داعی برداشت کرتا ہے، وہ اپنا تعارف نہیں کر میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں، میں بھیسا ہوں. نہیں نہیں نہیں. داعی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، لیکن داعی جو کنیکشن ہے پاور ہاؤس سے اس رب کا تعارف کراتا ہے. پھر رب داعی کو اٹھاتا ہے. پھر رب کیا کرتا ہے؟ پھر اپنا تعارف کون کراتا ہے؟ تو نہیں جانتا میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں. یہ تو فرعون کی عادت ہے. یہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. یہ کون تعارف کرا رہا ہے اپنا؟ کون کرا رہا ہے؟ فرعون. تو اپنا تعارف کرانے والے
والوں کا سلسلہ وہاں سے ملتا ہے. ہاں، اور اللہ کا تعارف کرانے والے تو اپنے کو مٹاتے جاتے ہیں. اور کس کا تعارف کرتے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا سٹائل، کہ وہ موسیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور موسیٰ ایک پر ایک باؤنسر ڈال کر اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تمہارا رب. پھر ربکم و رب آبائکم الاولین، پھر ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. تو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں پاگل نہیں ہوں، ایسا نہیں. ارے تو بولتا رہے، کیا بولنا؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان سارے جہان کا رب ہے. میں وہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ ہے دعوت، کہ دعوت میں جھنجھلانا نہیں ہے، چڑنا نہیں ہے، اچکنا نہیں ہے، اور وار نہیں کرنا ہے. کسی طرح وہ قبول کر کے ہدایت پر آ جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. جب حضور نے دعوت کے لیے بھیجا تو فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. دیکھنا دین پھیلانے میں کیا کرنا؟ یسروا، نرمی اختیار کرنا، ولا تعسروا، سختیاں مت لانا، بشروا، خوشخبریاں سنانا. یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ کرو گے تو نعمتیں ملے گی. ولا تنفروا، تم دین پر نہیں چل سکتے، تم نالائق ہو، تم کبھی نہیں سدھر سکتے. یہ الفاظ استعمال مت کرنا، نفرتیں مت دلانا. عشاء کی نماز لمبی پڑھا دیا کس نے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے. لوگ تھکے ہارے کسان آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب تو بہت لمبی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے گھر میں ہی نماز پڑھ لی اور جماعت چھوڑ دی. پھر آ کر ایک نے حضور سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے امام صاحب ہے، تمہارے پیچھے نماز پڑھتے، پھر ہم کو آ کے لمبی لمبی پڑھاتے ہیں، اور ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں. اور کسان جلدی سوتا ہے، 2 وقت کھاتا ہے خالی. کتنے وقت کھاتا ہے کسان؟ صبح چائے پیے گا، 4 بجے سے اٹھ کے ہل لے کے نکل جائے گا. پھر صبح چائے پیے گا خالی، 11 بجے برابر دوپہر کا کھانا کھائے گا، مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے کھانا کھا کے مغرب بعد سو جائے گا. یہ کسان کی عادت ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو امام صاحب ہمارے ایسا کرتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس واسطے ہم لوگ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، جماعت بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے. فرمایا افتان انت یا معاذ، افتان انت، فتنہ سے ہے یہ. تم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہو، نمازیں چھوڑ دی لوگ، جماعتیں چھوڑ دی لوگوں نے. تو امام صاحب کو بھی امامت سیکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو. ہاں، ہمارے یہاں الٹا حساب ہے. ہمارے یہاں مجمع بڑا دکھا کے بس پھر ایسی تان لی کے رولا کر سلا دیا. آج تو بس پورا سال بھر کا پورا حساب کتاب چکتا کرنا. یہ مجمع پھر کہاں ملے گا؟ اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سیکھا، جتنا بڑا مجمع اتنی مختصر نماز، اتنا مختصر خطبہ، اتنا مختصر بیان. جاؤ گھر کو اپنے کام کرو. اور فرماتے تھے جب حج کا پیک ہوتا ہے آخری جمعہ، تو امام حرم الم تر کیفا اور لإیلاف قریشین پڑھتے. سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو کتنے ہماری وجہ سے نہ جانے بیچارے جماعت چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے. اس لیے حکمت سیکھنا چاہیے. یسرا، نرمیاں پیدا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور نفرتیں مت دلاؤ. یا اہل الکتابی، اب دیکھو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں تو خط لکھا، دنیا کے بڑے بڑے باطل کو خط لکھا. تو وہاں پر کیا خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون یہ تھا کہ عزیز، یعنی اس کے بڑے کیا کہتے ہیں، عظیم رومیوں کے بڑے کی طرف یہ خط بھیج رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد ان کو اپنا ناطہ بتایا. اس میں یہ آیت لکھی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم بھی کتاب والے، انجیل تورات زبور، ہم بھی قرآن والے، یہ اپنا رشتہ ہے. تم بھی موحدین، ہم بھی موحدین. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالو، آ جاؤ، الی کلمتین، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان میں ایک ہے. لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کلمہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے. اس طرح بات ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے. اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا انداز، بیٹھا ہوا ہے مجرم اسی میں ہے مجمع میں، اور حضور فرماتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا، کیا ہو گیا ہے بعض لوگوں کو وہ یوں کرتے ہیں.
تو ایسا کرتا ہے، تو ایسا کرتا ہے، دل توڑنے کی باتیں نہیں کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ کیا ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو تیر نشانے پہ لگتا تھا، لوگوں کو ہدایت مل جاتی تھی. تو داعی کبھی دل نہیں توڑتا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی لیے ہم جب دعوت و تبلیغ میں چلے تھے تو اس وقت ہم نے بہت سے چلم ماسٹر، حجت جی میوات میں چلم پھونکنے والے 4-5 ان کے گنجڑی لوگ، ان کو بھی ہم نے بڑا بنایا، ان کے پاس بھی گئے، ان سے بھی ملاقات کی. حجت بول کے ہدیے تحفے دیے ان کو ہم نے. درگاہ کے مجاوروں کے پاس گئے ہم، کئی دنوں تک کے ہمارے کئی ساتھی بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھتے رہے کہ یہاں نماز پڑھیں گے تو ایک دن ہم کو دعوت دینے کا موقع ملے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک داستان ہے قربانیوں کی. تو یہاں نرمی ہے، سختی نہیں ہے. پھر امام غزالی نے فرمایا علم دین اور دعوت حق میں مشغول رہنے والا یا تو اصول صحیحہ کے تابع ہوگا اور یا پھر ہلاک ہو جائے گا. داعی یا تو کامیاب ہو جائے گا اپنی دعوت سے یا پکڑا جائے گا اللہ کے پاس. اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ، یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو. سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن کون ہوگا؟ وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ نے اس کو نفع نہیں پہنچا. تو ہم کو نرمیاں اختیار کر کے امت تک کے علم کی امانت پہنچا کے ان کو دین پر لانا ہے. یہ بھی فرمایا، یہ اپنے کام کی ہے، او طلبہ تمہارے کام کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر اور عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑا کرو، یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو، مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب. اور جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے. کیا فرما رہے ہیں حضور؟ ہاں دیکھو اب سنو حدیث. لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. ابن ماجہ. ارے سمجھے؟ نیتوں کو صاف کرو. علم دین کیوں سیکھنا ہے؟ اللہ کا بھلا بندہ بننے کے لیے اور بندگی کی دعوت. یاد رکھنا یہ اتنا مختصر خلاصہ کوئی پیش نہیں کرے گا. 2 ہی کام ہیں ہمارے دنیا میں. کیا؟ ایک تو اللہ کا بھلا بندہ بننا اور دوسرے بندگی کی دعوت دینا. اس کے علاوہ جتنی نیت کرو گے اور مولانا بن جاؤ، حافظ صاحب بن جاؤ، تراویح میں پیسے بہت ملیں گے، مولانا کا نام ہوگا، کپڑے ہدیے تحفے حج یہ وہ سب، واہ واہ، سیدھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو یہ دعوت کو دعوت کے اصولوں کے ساتھ دیں گے تو یہ سبب نجات ہے. اور ورنہ دعوت اگر اصولوں سے ہٹ کر اپنے منمانی طریقے پر کیسے بھی دے دی جائے گی تو یہ دعوت نہیں. کیا ہے بولو؟ عداوت ہے. سمجھ میں آیا؟ بس یہاں ہماری سورہ نحل شہد والی میٹھی میٹھی سورت کیا ہو گئی بولو؟ مکمل.